آئیں گے. صحیح ہے سر, جو ان کے پاس آتا ہے اس کو روک بھی نہیں پاتے, لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. سردار تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ چھوڑ کے چلے گئے. سردار تنویر الیاس صاحب بیچارے جو تھے وہ جناب وزیر اعظم بنے جناب, آزاد کشمیر کے, جھنڈا لہرایا ان کی گاڑی پہ, پی ٹی آئی کے, پی ٹی آئی کی تھا نا, جی ہاں بالکل, اور دھوم مچی ان کی. اور اس کے بعد پھر بیچارے جو ہیں اتنی عزت بچا کے بھاگے وہاں سے, اور بڑا سب کچھ روپوش رہے. اب سنا ہے کہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے. جی ہاں ہمارے ساتھ ہی ہیں سر. سردار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام مجیبر رحمان شامی صاحب, بہت شکریہ, بہت نوازش. جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر نکلے ادھر ڈوبے. بڑی مہربانی. تو جناب یہ آپ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے؟ جی میں نے پیپلز پارٹی جوائن کر لی ہے. وجہ کیا بنی سر؟ دیکھیے جب میں نے پاکستان تحریک انصاف نے چونکہ ہمارے ساتھ بے وفائی کی تھی, اور جب ہماری گورنمنٹ ختم ہوئی تو وہ ہمارے ساتھ نہ صرف کھڑے نہیں ہوئے بلکہ جو میرا صدارت کا عہدہ تھا اسی دن جس دن عدالت نے فیصلہ کیا اسی دن مجھ سے پارٹی کی صدارت لے لی. جبکہ ان کی پارٹی کو ہم نے آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن کروا کے پورے آزاد کشمیر کے اندر ہر وارڈ لیول پہ ان کا جھنڈا لہرایا تھا. تو وفا ان میں تھی نہیں, انہوں نے وفا کی نہیں, ہم نے پھر ان کو چھوڑ دیا تھا. اس کے بعد پھر میں کوئی ٹرانزیشن کے طور پہ ہمارے یہاں پہ ایک جماعت بنی استحکام پاکستان پارٹی. تو استحکام پاکستان پارٹی بھی چونکہ اپنے آپ کو اس طرح ملکی سطح پہ منظم کرنے میں, آرگنائز کرنے میں اور خصوصی طور پہ آزاد کشمیر پہ توجہ دینے میں وہ ناکام رہے. آزاد کشمیر میں چونکہ پچھلے ایک سال میں آپ نے دیکھا کہ مختلف فورم سے ایجیٹیشن اور جو آزاد کشمیر کا جو رشتہ ہے اپنے ملک پاکستان کے ساتھ وہ کمزور ہوا ہے یہاں پہ. تو وہ جو نظریہ تھی, احساس تھی, جو کہ ہم آزاد کشمیر والے یہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں پاکستان. تو اب پیپلز پارٹی جو ہے اس میں کوئی جان ہے؟ دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر کی میں اس وقت یہ کام اپنے آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اندر یہ دوسری بڑی جماعت ہے اس وقت اسمبلی کے اندر. تو بلاول بھٹو سے کیا آپ کی بات چیت ہوئی؟ بلاول صاحب کا ہم نے شکریہ ادا کیا, انہوں نے اپنے بندے بھیجے کہ جی آپ ہمیں جوائن کریں. زرداری صاحب کا ہم نے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ہمارے اوپر اعتماد کا اظہار کیا. تو ہمارا بھی یہ ہے کہ انشاءاللہ ان کے اعتماد پہ پورا اتریں گے, اور آزاد کشمیر میں پیپل پارٹی کی اچھی پوزیشن ہے. جہاں پہ کوئی کمی کجی ہوگی وہ انشاءاللہ ہم پوری کریں گے. آزاد کشمیر میں بھی ہر گلی کوچے میں پیپل پارٹی مضبوط ہوگی. سردار صاحب آج تو برہان وانی کا یوم شہادت بھی ہے. بالکل صحیح بات ہے, آج برہان وانی شہید جو ہے ان کا یوم شہادت ہے, اور برہان وانی شہادت نے کشمیر کی جو تحریک آزادی ہے اس کو ایک نئی انگڑائی دی تھی. اس نئی انگڑائی کے اندر آپ نے دیکھا کہ برہان وانی شہید کی جو ہے نا راہ پہ چلنے والے کشمیری جو ہے وہ اپنے بنیادی حق کے لیے لڑتے ہیں, جانیں دیتے ہیں, شہادتوں کے جام پیتے ہیں. تو بنیادی طور پر جب تک برہان وانی شہید جیسے نوجوان مقبوضہ کشمیر کے اندر ایل او سی کے اس پار اور اس پار جب تک یہ زندہ ہے اور یہ قربانیاں دیتے رہیں گے, چونکہ جو کشمیر کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا بنیادی حق دیا جائے کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنے دیا جائے کہ ہم کیسے زندہ رہنا چاہتے ہیں. تو بنیادی طور پہ کشمیری ہمیشہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور ہمیں یہ حق دیا جائے, رائے شماری کی جائے. اقوام متحدہ اور سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن جو ہے ان کی روشنی میں کشمیر کے اندر رائے شماری اور ریفرینڈم ہو کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں اور انہیں یہ حق دیا جائے. سردار صاحب انہوں نے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بے وفائی کی, خان صاحب نے, ظاہر ہے وہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے بے وفائی کی, آپ بھی چھوڑ کے چلے گئے, میرا انتظار تو کرتے, مجھے باہر تو آنے دیتے. کوئی رابطہ آپ نے کرنے کی کوشش کی, کوئی پیغام پہنچانے کی کوشش کی کہ آپ کو جو گلے شکوے تھے وہ ان تک پہنچتے, شاید وہ اس کی کوئی آپ کو پیغام پہنچا دیتے؟ نہیں, جب میں نے انہیں چھوڑا تھا تو اس وقت وہ ابھی اندر نہیں گئے تھے, اس وقت وہ باہر ہی تھے. لیکن ابھی ان کی پارٹی کے بے شمار جو سینئر لوگ تھے وہ میرے ساتھ رابطے میں تھے, مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ جی آپ پاکستان تحریک انصاف میں آپ واپس آ جائیں, ہمیں آپ کی بڑی ضرورت ہے. لیکن میں نے ان کو جواب دیا کہ نہیں, اب ہماری رائیں جدا ہو چکی ہیں, ہمارا چلنا مشکل ہے. اس وقت بھی جب ہم نے آپ کو جوائن کیا تھا تو مروت والے لوگ ہیں, رواداری والے لوگ ہیں, ہم نے چلانے کی کوشش کی اس تعلق کو, لیکن وہ آگے چل نہیں سکا. ہم نے دیکھا ہے وہ پی ایس ایل میں ایک کھلاڑی ایک ٹیم کہاں کمزور ہیں, تو ایسی کوئی ہیلپ کریں گے آپ پیپلز پارٹی کی؟ دیکھیں ایک تو ہماری جو اسٹرینتھ ہے نا, میں جب آیا تھا تو اس وقت آزاد کشمیر میں تحریک انصاف نہ ہونے کے برابر تھی. پھر اس کے بعد 2 سیٹیں تھی اور وہ بھی ہماری ایک پشاور سے مہاجر حلقے کی سیٹ تھی اور ایک لاہور سے ایک ہمارے مہاجر حلقے کی سیٹ تھی. آزاد کشمیر میں ان کی کوئی جو ہے ایک سیٹ بھی نہیں تھی.
تو میں ان کو آزاد کشمیر میں جو ڈائریکٹ ہماری کانسٹیٹوئنسی سے 33 سیٹوں پہ لے کے گیا آزاد کشمیر کے اندر. تو وہ مطلب ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی ہے یا سب ان کو وہ ہماری اسٹرینتھ کا پتا ہے, تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ پاکستان پیپل پارٹی کے لیے کام کریں گے. لیکن آزاد کشمیر میں پاکستان تحریک انصاف تقریباً ختم ہو چکی ہے, ان کے صرف 2-3 ممبر اسمبلی کے اندر بچے ہیں. ابھی میرے آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے وہ بھی ممبر ہے قانون ساز اسمبلی کے, انہوں نے بھی پاکستان پیپل پارٹی کو جوائن کیا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو تحریک شروع ہونے جا رہی ہے یہ کر سکیں گے جو بانی پی ٹی آئی ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا اس تحریک کے اندر کہ یہ تحریک چل سکے گی, ایسا ہمیں لگ نہیں رہا ہے. یہ مطلب ہے یہ سوشل میڈیا کی حد تک اس کو چلائیں گے, لیکن اس تحریک میں ہمیں وہ چیز نہیں نظر آ رہی. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ سردار تنویر الیاس صاحب ہمارے ساتھ موجود.